بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ کو یہ جان کر شاید تھوڑی سی حیرت ہو کہ میرے اور آپ کے ساتھ ایک مسئلہ ایسا بھی ہے کہ جس کا کوئی حل نہیں، اور وہ مسئلہ ہے انسانی زبان یعنی ہیومن لینگویج کی لیمیٹیشنز کا۔ آج میں آپ کو ایک بڑی ہی عجیب بات بتاتا ہوں۔ زبانوں کے علم میں ایک تھیوری موجود ہے کہ جسے سفیر وارف ہائپوتھیسس کہتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے الفاظ کسی بھی چیز کو ہمارے ذہن میں ایک شکل دے دیتے ہیں، یعنی جب ہم کوئی لفظ بولتے ہیں تو ہمارے ذہن میں نیچرلی اس چیز کا ایک خاکہ بن جاتا ہے، مثلا فرشتہ، جنت، جہنم۔ حالانکہ ان چیزوں کی اصل حقیقت ہم نہیں جانتے، مگر پھر بھی ہمارا ذہن ان کا ایک تصور بنا لیتا ہے۔ اور اگر ہم کبھی کسی ایسی چیز کا نام سنیں کہ جسے ہم نے کبھی دیکھا نہ ہو، تو ہمارا دماغ کیا کرتا ہے کہ وہ پرانی چیزوں سے مثالیں لے کر نئی چیز کا ایک تصور بنا لیتا ہے۔ مثلا فرشتے کا عام طور پر یہ تصور بنتا ہے کہ انسانی شکل مگر نورانی، اسی طرح جنات، انسانی حیت مگر کالی، بھیانک اور ناری، حالانکہ ان کی حقیقت ہو سکتا ہے کہ بالکل ہی مختلف ہو۔ اور آج کی ویڈیو میں ہم سفیر وارف مسئلے کو بہت زیادہ شدت کے ساتھ محسوس کرنے والے ہیں، کیونکہ آج میں آپ کو 5 بڑے واقعات بتانے والا ہوں، اور آرٹ ورک ان میں سے کسی ایک کا بھی نہیں ہونا، کیونکہ ان واقعات کے ہوتے ہوئے کیسا منظر ہوگا یہ بات کوئی بھی نہیں جانتا۔ اور یہ 5 واقعات قیامت کے بعد حشر کے دن پیش آئیں گے۔ ان میں سے پہلا واقعہ ہے حوض کوثر پر اکٹھا ہونے کا، دوسرا واقعہ حساب کتاب ہونے کا، تیسرا واقعہ میزان رکھے جانے کا، چوتھا واقعہ پل صراط پہ سے گزرنے کا، اور 5واں واقعہ ہمارے رب کے دیدار کا۔ اب ان تمام واقعات اور ان میں موجود چیزوں کے نام تو ہم سب نے سن رکھے ہیں، لیکن چونکہ دیکھا کسی نے نہیں ہے، لہٰذا ہمارا دماغ کیا کرے گا کہ جب وہ میزان کا نام سنے گا تو نیچرلی وہ ایک ترازو کو تصور کرنے لگے گا، حالانکہ میزان کی حقیقت بہت ہی مختلف ہونی ہے۔ میزان ایک ایسی چیز ہوگی کہ جو اعمال کو بھی تول سکتی ہے، حالانکہ عام ترازو ایسا نہیں کرتے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ فرمایا تھا کہ حشر اور جنت کی چیزوں کا دنیا میں سوائے نام کے اور کچھ بھی نہیں ہے، یعنی ہم میزان کہہ کر سمجھ تو لیں گے لیکن صرف نام کی حد تک۔ در حقیقت وہ کیا چیز ہونی ہے یہ بات ہم میں سے کوئی بھی نہیں جانتا۔ لہٰذا آج جب ہم واقعات کو ڈسکس کریں گے تو آپ نے ایک اصول کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے کہ المعانی معلوم والکیف مجہول، یعنی کہ ان چیزوں کے معنی تو ہمیں پتہ چل گئے ہیں مگر ان کی حقیقت ابھی تک ہم سے چھپی ہوئی ہے۔ اور معذرت چاہتا ہوں کہ آج آرٹ ورک نہیں ہوگا، بلکہ آج تھرو آؤٹ دا ویڈیو آپ کو میری ہی شکل دیکھ کر گزارا کرنا پڑے گا۔ تو اس چھوٹی سی تمہید کے بعد شروع کرتے ہیں ہم دی اینڈ آف ٹائم سیریز کی 17ویں قسط، اور میرا نام ہے فرقان قریشی۔ سب سے پہلے آپ سب کے لیے بہت ساری دعائیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو، ہمارے گھر والوں کو، تمام معصوم بچوں اور بے زبان جانوروں کو اپنی حفاظت میں رکھے، آمین۔ اور دل کی گہرائیوں سے میرے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر لاکھوں کروڑوں درود و سلام۔ اوکے، پچھلی قسط کے آخر تک ہم نے قبروں سے اٹھ کر کھڑے ہو جانے کے واقعات کو کور کیا تھا، اور آج ہم حشر کے دن کے واقعات کو ڈسکس کریں گے۔ اور یہ دن شروع ہوتے ہی سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمام مخلوقات کو کپڑے پہنائے جائیں گے۔ حدیث میں آتا ہے کہ سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کپڑے پہنائے جائیں گے کہ جو 2 سفید چادریں ہوں گی، اور ان کے بعد پھر دوسرے انبیاء اور مؤذنوں کو، یعنی اذان دینے والوں کو، جبکہ نبی علیہ السلام بذات خود 2 سبز کپڑوں میں ملبوس ہوں گے۔ شفاعت عظمیٰ کے بعد کہ جو ہم ڈسکس کر چکے ہیں، سب سے پہلا جو واقعہ ہوگا وہ ہے لوگوں کا حوض کوثر کے اوپر اکٹھے ہونے کا۔ حوض کوثر ایک تالاب کا نام ہے کہ جس میں پانی جنت کی ایک نہر کوثر سے نکل کر آ رہا ہوگا، اسی لیے اسے حوض کوثر کہتے ہیں۔ اور یہی وہ جنتی نہر ہے کہ جس کے نام پر پوری ایک سورت سورہ کوثر موجود ہے، اور یہ وہ واحد سورت ہے کہ جو نبی علیہ السلام کو نیند کے دوران وحی کی گئی تھی۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتاتے ہیں کہ ایک دن نبی علیہ السلام ہمارے ساتھ تھے تو اچانک کچھ دیر کے لیے آپ نیند میں چلے گئے، لیکن جب بیدار ہوئے تو مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ آپ نے ہماری طرف دیکھا اور فرمایا کہ مجھ پر ابھی ابھی ایک سورہ نازل ہوئی ہے، اور پھر آپ نے سورہ کوثر کی تلاوت کی تھی اور فرمایا کہ کیا تم جانتے ہو کہ یہ کوثر کیا ہے؟
یہ مسلمانوں کے لیے ایک تحفہ ہے، جنت کی ایک نہر کہ جس سے میری امت قیامت کے دن پانی پیے گی۔ کوثر کی نہر اٹ سیلف تو جنت کے اندر ہی ہوگی، لیکن اس کا پانی 2 راستوں سے نکل کر محشر میں موجود اس حوض تک آ رہا ہوگا۔ یہ پانی تب بہنا شروع ہوگا کہ جب لوگوں کو لباس پہنا دیے جائیں گے اور نبی علیہ السلام کو مقام محمود عطا کر دیا جائے گا، اور جس جس جگہ سے یہ پانی گزرے گا اس جگہ سونے کی شاخیں اور ان شاخوں پر لگے جواہرات اگنا شروع ہوتے جائیں گے۔ حوض کوثر ایک انتہائی بڑا تالاب ہوگا کہ جس پر رکھے پیالے ستاروں کی طرح ہیں، اور اس کا پانی پینے والے کو جنت کے دروازے تک پہنچنے تک کوئی پیاس نہیں لگے گی۔ اور نبی علیہ السلام نے حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا تھا کہ انس، یا تو میں تمہیں حوض کوثر پر ملوں گا یا پھر میزان پر، اور اگر وہاں نہیں تو پھر مجھے پل صراط کے قریب تلاش کرنا۔ اس حوض کے سائز کے متعلق نبی علیہ السلام نے بتایا تھا کہ یہ صنعاء سے لے کر ایلا تک ہے، یعنی کہ جو ہماری دنیا کے تقریباً 2200 کلومیٹرز بنتے ہیں۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ ہر نبی کے پاس ایک حوض ہوگا، جبکہ میرے پاس حوض کوثر ہوگا، اور مجھے اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ میرے حوض پر سب سے زیادہ لوگ آئیں گے۔ صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہمیں پہچانیں گے کیسے؟ آپ کیسے جانیں گے کہ آپ کے حوض پر آنے والا شخص آپ کا امتی ہوگا؟ تو آپ نے فرمایا کہ جو وضو تم کرتے ہو اس دن اس وضو کی وجہ سے تمہارے ہاتھ اور پاؤں جگمگا رہے ہوں گے، کہ جس سے پھر میں تمہیں پہچان لوں گا۔ ہر نبی اپنے حوض پر اپنے امتیوں کو بلا رہا ہوگا۔ کسی نبی کے پاس لاتعداد لوگ آ رہے ہوں گے، جبکہ کسی کے پاس محض 40 لوگ، کسی کے پاس 10 لوگ آئیں گے، اور کسی حوض پر اس کے مالک نبی اکیلے ہی کھڑے ہوں گے۔ اور میرے حوض پر زید ابن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتاتے ہیں کہ ہم 700 یا 800 لوگ تھے، تو نبی علیہ السلام نے ہمیں فرمایا کہ تم ان لوگوں کا لاکھواں حصہ بھی نہیں ہو کہ جتنے لوگ میرے پاس حوض کوثر پر آئیں گے۔ تو شفاعت کے بعد سب سے پہلے حوض کوثر کا واقعہ ہوگا، لیکن 4 قسم کے لوگ ایسے ہیں کہ جنہیں کوثر کا پانی پینے سے روک دیا جائے گا، اور اگرچہ وہ مسلمان ہوں گے لیکن پل صراط تک وہ لوگ یوں ہی پیاسے تڑپتے رہیں گے، اور ان 4 کی نشانی احادیث میں نام لے کر بتائی گئی ہے۔ سب سے پہلا تو کافر۔ نبی علیہ السلام نے بتایا تھا کہ کافر بھی دیگر حوضوں کی طرح حوض کوثر پر آئیں گے، مگر انہیں فوراً سے ہی وہیں روک دیا جائے گا۔ کس طرح روکا جائے گا؟ ایک روایت سے پتہ چلتا ہے کہ فرشتہ ہاتھ میں آگ لیے فوراً سے انہیں روک دے گا، جبکہ دوسری روایت سے پتہ چلتا ہے کہ فوراً سے ان کے اور حوض کے درمیان ایک آڑ بلند ہو جائے گی۔ یہ روایت زیادہ مضبوط ہے، کیونکہ قرآن پاک کے مطابق لوگوں کو یہاں وہاں جانے سے روکنے کے لیے آڑیں بلند ہوں گی کہ جنہیں وہ دیکھ نہیں سکیں گے۔ پھر دوسرا وہ شخص کہ جو حوض کا سرے سے ہی منکر ہے۔ نبی علیہ السلام نے ایک مرتبہ حضرت ابو برزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا تھا کہ ابو برزہ، میرے حوض کے منکر کو اللہ تعالیٰ اس پر آنے سے ہی روک دے گا۔ تیسرا وہ شخص کہ جو نبی علیہ السلام کی سنت سے اعراض برتتا ہے۔ یہ نشانی آپ علیہ السلام نے حضرت عثمان ابن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتائی تھی کہ عثمان، میری سنت سے آراز نہ برتنا، کیونکہ جو میری سنت کو ترک کرے گا قیامت کے دن فرشتے اسے میرے حوض پر آنے سے روک دیں گے۔ اب آپ خود سوچ لیں کہ ہم کتنی سنتوں پر عمل کرتے ہیں اور کتنی ہی سنتیں چھوڑے بیٹھے ہیں۔ اور چوتھے وہ لوگ کہ جن کا ذکر ایک بڑی ہی مشہور حدیث میں ہے کہ کچھ لوگ میرے سامنے آئیں گے کہ جنہیں میں پہچانتا ہوں گا، اور کہ جو مجھے پہچانتے ہوں گے، مگر انہیں میرے قریب آنے سے روک دیا جائے گا۔ جب میں کہوں گا کہ یہ میری امت کے لوگ ہیں تو کہا جائے گا کہ آپ کو نہیں معلوم کہ یہ لوگ آپ سے الٹے پاؤں پھر گئے تھے۔ تو یہ وہ مشہور حوض کوثر ہے کہ جس کا پانی اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو پینے کے لیے عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو بھی اس حوض سے جی بھر کر پانی پینے والوں میں شامل کر دے، آمین۔ اس کے علاوہ کچھ اور لوگ ہوں گے کہ جن کو چھوٹے بچے پانی پلاتے پھر رہے ہوں گے۔ یہ کون بچے ہوں گے؟ ان پر میں انشاءاللہ ویڈیو کے آخر میں آپ کو دل کو انتہائی نرم کر دینے والی ایک بات بتاؤں گا۔ حوض کوثر کے بعد پھر ایک شدید مرحلہ شروع ہونا ہے، اور وہ ہوگا حساب کتاب کا مرحلہ۔ سورہ زمر میں ایک آیت ہے کہ زمین اپنے پروردگار کے نور سے چمک اٹھے گی، نبیوں اور گواہوں کو لایا جائے گا، اور لوگوں کے درمیان سچائی کے ساتھ فیصلے کر دیے جائیں گے۔ زمین اپنے پروردگار کے نور سے چمک اٹھے گی، اس کا کیا مطلب ہوا؟ تفصیل احادیث کے اندر مل جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا عرش
ایک ایسی جگہ رکھا جائے گا کہ جہاں نہ تو کبھی کوئی خون بہا ہوگا، نہ ہی اس جگہ پر کبھی کوئی گناہ ہوا ہوگا، اور نہ ہی اس جگہ کبھی کوئی خطا سرزد ہوئی ہوگی۔ وہ زمین ایسی ہوگی کہ جیسے سفید چمکتی ہوئی چاندی ہوتی ہے، مگر جیسے ہی عرش اس جگہ رکھا جائے گا تو اللہ کی عظمت اور اس کی تجلی سے ایک زوردار کڑاکا ہوگا، ایک چمک پیدا ہوگی کہ جس سے زمین جگمگا اٹھے گی اور تمام مخلوق بے ہوش ہو جائے گی۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب لوگ ہوش میں آئیں گے تو میں دیکھوں گا کہ موسیٰ علیہ السلام عرش کے ایک پائے کو تھام کر اس کے ساتھ لپٹ کر کھڑے ہوئے ہیں، اور میں نہیں جانتا کہ وہ مجھ سے پہلے ہوش میں آ گئے یا پھر انہیں اس بے ہوشی کے بدلے بے ہوشی نہیں کیا گیا کہ جو کوہ طور کے اوپر انہیں مل گئی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کوہ طور پر بے ہوشی والا بڑا مشہور واقعہ ہے، اور الاعراف میں درج ہے کہ طور پر موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی تھی کہ اے میرے رب، میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے جواب فرمایا کہ موسیٰ، تم مجھے نہیں دیکھ سکتے، البتہ اس پہاڑ کی طرف دیکھو، اگر وہ برقرار رہا تو پھر تم بھی مجھے دیکھ لینا۔ اور جب اللہ تعالیٰ نے اس پہاڑ پر اپنی تجلی فرمائی تو پورے کا پورا پہاڑ ہی ریزہ ریزہ ہو گیا تھا، اور موسیٰ علیہ السلام وہیں پر بے ہوش ہو کر گر گئے تھے۔ یہ پورا واقعہ اسی طرح الاعراف کے اندر بھی موجود ہے۔ البتہ جیسے موسیٰ علیہ السلام عرش کے پائے کے ساتھ لپٹے کھڑے ہوں گے، ویسے ہی باقی مخلوق میں سے 7 لوگ ایسے ہوں گے کہ جنہیں اللہ تعالیٰ عرش کے سائے کے نیچے جگہ دے گا۔ نمبر 1 وہ حکمران کہ جو لوگوں پر انصاف کے ساتھ حکمرانی کیا کرتا تھا۔ نمبر 2 وہ نوجوان کہ جس کا دل جوانی میں ہی اللہ تعالیٰ کی طرف مائل ہو گیا تھا۔ نمبر 3 وہ شخص کہ جسے مسجد میں جا کر خوشی ملتی ہے۔ نمبر 4 وہ 2 شخص کہ جو اللہ تعالیٰ کی خاطر ایک دوسرے سے محبت رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی خاطر ملتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی خاطر بات کرتے ہیں۔ نمبر 5 وہ شخص کہ جو تنہائی میں اللہ تعالیٰ کو یاد کر کے رویا کرتا تھا۔ نمبر 6 وہ شخص کہ جسے ایک خوبصورت اور بلند مرتبہ عورت نے اپنی طرف مائل کیا، لیکن وہ موقع ملنے کے باوجود اللہ کے خوف سے بچا رہا تھا۔ اور 7واں وہ شخص کہ جس نے اپنے ایک ہاتھ سے اس طرح صدقہ کیا کہ اس کے دوسرے ہاتھ کو خبر تک نہیں ہوئی تھی۔ آپ کو پتہ ہے کہ اس قسط کی تیاری سے پہلے میں تھوڑا سا پریشان تھا کہ پتہ نہیں آج اپنے کتنے گناہوں کا ادراک ہوگا، لیکن یقین کریں کہ جیسے جیسے میں آج کے نوٹس تیار کرتا گیا ویسے ویسے اندازہ ہوتا گیا کہ حشر کے دن تو اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ پر اپنی رحمت کے ساتھ آسانی رکھی ہونی ہے۔ اور مجھے نبی علیہ السلام کا وہ فرمان یاد آ گیا کہ اگر کافر کو پتہ چل جائے کہ اللہ کے ہاں کتنی رحمت ہے تو حتیٰ کہ وہ بھی جنت کی امید لگانے لگ جائے گا۔ بہرحال یہ 7 لوگ وہ ہوں گے کہ جنہیں اللہ تعالیٰ عرش کے سائے تلے جگہ دے گا، اور یہ وہ واحد لوگ ہوں گے کہ جنہیں بیٹھنے کی اجازت ہوگی، اور ان کے بیٹھنے کی جگہ پر حدیث میں آتا ہے کہ صالحین، صدیقین اور شہداء بھی ان کے اوپر رشک کریں گے، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بذات خود عرش کے قریب ایک ایسی جگہ کھڑے ہوں گے کہ جسے مقام محمود کہتے ہیں، اور اس جگہ کا ذکر الاسراء میں بھی ہے کہ ان قریب آپ کا رب آپ کو مقام محمود میں کھڑا کرے گا۔ البتہ عرش سے دور باقی مخلوقات کے حالات اتنے آئیڈیل نہیں ہوں گے۔ کفار کے شیاطین اور حمزاد، یعنی کہ وہ جنات کے جو ہر ایک کے ساتھ موجود ہیں اور ہر وقت ہمارے دلوں کے اندر خیالات اور وسواس ڈالتے رہتے ہیں، کہ جنہیں حمزاد بھی کہا جاتا ہے یا پھر قرین بھی، وہ ڈھونڈ ڈھونڈ کر اپنے انسانوں کے پاس جا رہے ہوں گے۔ الزخرف بتاتی ہے کہ جب وہ اس کے پاس آئے گا تو یہ یعنی انسان اسے کہے گا کہ کاش میرے اور تیرے درمیان مشرق اور مغرب کے جتنی دوری ہو جاتی، لیکن وہ حمزاد بھی ہر وقت اس کے ساتھ رہے گا، اس کا پیچھا نہیں چھوڑے گا، یہاں تک کہ دونوں کو جہنم میں نہ پھینک دیا جائے۔ جہنمیوں کے لیے وہ وقت، وہ ڈیوریشن انتہائی طویل ہوگا، اور پیاس کے مارے ان کی گردنیں ٹوٹ رہی ہوں گی، لیکن مومن کے لیے وہ طوالت صرف اس فرض نماز کی جتنی طویل محسوس ہوگی کہ جتنی وہ اس دنیا میں پڑھا کرتا تھا۔ اور پھر باقاعدہ سوال و جواب کا سلسلہ شروع ہوگا۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جنات اور انسانوں سے پہلے بے زبان مخلوقات کے فیصلے ہوں گے۔ اس منظر کو الانعام کے ذریعے دیکھا جا سکتا ہے کہ جتنے بھی جاندار ہیں کہ جو زمین میں چلتے ہیں، اور پرندے کے جو ہوا میں اڑتے ہیں، ان میں سے کوئی قسم ایسی نہیں کہ جو تمہاری طرح کی یعنی امتیں نہ ہوں۔ البتہ ان کے فیصلے صرف انصاف کی حد تک ہوں گے،
جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ اگر کسی سینگ والی بکری نے کسی بغیر سینگ والی بکری کو مارا ہوا تو ان کا بھی حساب یعنی انصاف ہوگا، لیکن جانوروں کے درمیان جنت اور جہنم کے فیصلے نہیں ہونے۔ ابو عمران جونی رحمۃ اللہ علیہ بتاتے ہیں کہ جانور جب انسانوں کو جنت اور جہنم کی فکر میں گھلتا دیکھیں گے تو اللہ کا شکر ادا کریں گے کہ نہ تو انہیں جنت کی کوئی آس ہے اور نہ ہی انہیں جہنم کا کوئی خوف، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دے گا کہ اب تم سب کے سب مٹی ہو جاؤ، اور یوں وہ جانور خاک ہو کر ہر طرف بکھر جائیں گے، اور بالخصوص گناہ گاروں کے چہروں پر ان کی خاک جا گرے گی۔ یہ منظر سورہ عبس میں دیکھنے کو ملتا ہے کہ اس دن کتنے ہی منہ ہوں گے کہ جن کے اوپر خاک پڑی ہوگی، اور جانوروں کے بعد پھر حساب کتاب شروع ہوگا حضرت اسرافیل علیہ السلام سے، وہی فرشتے کی جنہوں نے سور کے اندر پھونک ماری تھی، پھر ان کے بعد جبرائیل علیہ السلام سے، اور ان دونوں سے پوچھا جائے گا کہ کیا تم نے اپنی اپنی ذمہ داریاں پوری کر دی تھیں؟ ان کے بعد پھر انبیاء اور رسول سے پوچھا جائے گا کہ کیا تم نے اپنا پیغام پہنچا دیا تھا؟ وہ کہیں گے کہ جی پہنچا دیا تھا۔ ان سے مزید پوچھا جائے گا کہ کیا تمہارے پاس کوئی گواہ بھی موجود ہے؟ اور آپ حیرت کی بات دیکھیں کہ ان کی گواہی مسلمان دیں گے اور کہیں گے کہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا کہ تمام انبیاء نے اپنا پیغام پہنچا دیا تھا، اور اسی گواہی کا ذکر البقرہ کی 143 نمبر آیت میں ہے کہ ہم نے تمہیں ایک عادل امت بنایا ہے تاکہ تم لوگوں پر گواہ بنو اور رسول یعنی محمد تم پر گواہ بنے۔ فرشتوں اور انبیاء اور رسول کے بعد پھر ہم جیسے عام اور گناہ گاروں کا حساب شروع ہوگا۔ اس پوائنٹ پر پہنچ کر جہنم بھڑک اٹھے گی اور جنت دکھائی دینے لگ جائے گی۔ یہ بات التکویر سے پتہ چلتی ہے کہ جب جہنم بھڑکا دی جائے گی اور جب جنت قریب کر دی جائے گی تو اس دن ہر شخص جان لے گا کہ جو کچھ وہ لے کر آیا ہے۔ ایک آواز آئے گی کہ جسے حشر میں موجود ہر مخلوق سنے گی کہ کہاں ہے فلاں ابن فلاں ابن فلاں ابن فلاں، اور الاسراء میں ہے کہ ہم اس کے سامنے اس کا اعمال نامہ نکالیں گے کہ جسے وہ اپنے اوپر کھلا ہوا دیکھ لے گا۔ لے خود ہی اپنی کتاب پڑھ لے کہ آج اپنا حساب لینے کو تو خود بھی کافی ہے۔ حساب سے کوئی نہیں بچ سکتا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ جس کا حساب لے لیا گیا وہ ہلاک ہوگا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، لیکن کیا اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ جس کا نامہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دیا گیا اس کا حساب آسانی سے ہوگا؟ تو آپ نے فرمایا کہ دائیں ہاتھ والے صرف پیش ہوں گے، ان کا حساب نرم ہوگا، لیکن جس کا حساب کی شرائط کے ساتھ لیا گیا وہ تو بس ہلاک ہو گیا۔ حساب کے دوران جو بھی مجرم قرار پا گیا اس کے ساتھ بڑا ہی بھیانک واقعہ پیش آنا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جہنم سے ایک انتہائی کالی گردن اٹھے گی جس کی 2 آنکھیں ہوں گی، وہ آنکھیں دیکھتی بھی ہوں گی، اس کے 2 کان بھی ہوں گے کہ جو سنتے ہوں گے، اور اس کی ایک زبان ہوگی کہ جو بولتی ہوگی، اور وہ بھیانک چیخیں مار کر کہے گی کہ مجھے 3 لوگ چاہیے، ہر سرکش ظالم، ہر شرک کرنے والا مشرک، اور ہر بت بنانے والا مجسمہ ساز، اور وہ چیختی ہوئی نیچے آئی گر گناہ گاروں کو یوں ہڑپ کر جائے گی کہ جیسے کوئی پرندہ دانہ چگ لیتا ہے۔ صحابہ کرام نے حیران ہو کر عرض کی کہ یا رسول اللہ، کیا واقعی جہنم کی آنکھیں ہوں گی؟ تو آپ نے الفرقان کی 12ویں آیت تلاوت کی کہ جب وہ یعنی جہنم انہیں دور سے دیکھے گی تو یہ اس کا غصے سے بپھرنا اور دھاڑنا سنیں گے۔ اللہ اکبر۔ I repeat my words کہ جہنم کے جس کی آنکھوں، جس کی سانسوں، جس کی چیخوں اور جس کی زبان، گردن اور کانوں تک کا ذکر ہے، بعض اوقات یوں معلوم ہوتا ہے کہ جیسے وہ کوئی جیتا جاگتا چیختا چلاتا زنجیروں میں جکڑا کوئی انتہائی بھیانک جلتا ہوا حیوان ہے۔ جہنم کی اس گردن کو دیکھ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسے جلیل القدر پیغمبر بھی اپنے گھٹنوں کے بل بیٹھ کر فریاد کریں گے اور کہیں گے کہ اے میرے رب، آج کے دن میں تجھ سے سوائے اپنی جان کی سلامتی کے اور کچھ بھی نہیں مانگتا۔ یہ منظر الجاسیہ میں بھی ہے کہ آپ دیکھیں گے کہ ہر امت گھٹنوں کے بل گری ہوئی ہے اور ہر گروہ اپنا نامہ اعمال کی طرف بلایا جا رہا ہے۔ حساب کی اپنی بھی بہت 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 زیادہ تفصیل ہے۔ ہر گناہ کے حساب پر احادیث موجود ہیں، لوگوں پر ظلم کرنے والے کی، جانوروں کو پریشان کرنے والے کی، بچوں پر ظلم اور ان کے ساتھ زیادتی کرنے والے کی، لوگوں کو پریشان اور ہراساں کرنے والے کی، انہیں تنگ کرنے والے کی، ظلم جبر اور زیادتی کرنے والے کی، ایسی تفصیل موجود ہے کہ انسان کانپنے لگ جاتا ہے۔
حدیث میں آتا ہے کہ اگر مومن کو بھی یہ علم ہو جائے کہ سزا کیا ہے تو وہ جنت کی آس ہی چھوڑ دے گا۔ اس لیے میری درخواست ہے کہ آج سے رمضان کا آخری عشرہ شروع ہو گیا ہے، آپ اپنے لیے بھی دعا کریں، آپ میرے لیے بھی دعا کریں، اپنے بچوں کا خیال رکھیں، اپنے جانوروں پر رحم کریں اور خود کو ایک اچھا انسان اور نیک مسلمان بنائیں۔ حساب کے بعد پھر ایک اور مرحلہ شروع ہوگا کہ جسے میزان کہتے ہیں۔ اس میزان کا ذکر المؤمنون، الاعراف اور القاریہ تینوں میں موجود ہے کہ یہ کسی قسم کا وزن کرنے والا پیمانہ ہوگا کہ جس میں اعمال تولے جائیں گے۔ اعمال جیسی چیز کیسے تولی جا سکتی ہے؟ سفیر وارف ہائپوتھیسس والی بات ہے کہ ہمارا دماغ اس کی حقیقت کو پرسیو کر ہی نہیں سکتا۔ ہم نے آج تک ایسا پیمانہ دیکھا ہی نہیں ہے کہ جو الفاظ یا اعمال کو تول سکے، ان کا وزن کر سکے۔ لیکن جس کا بھی میزان میں پلڑا بھاری ہو گیا وہ نجات پا گیا، اور جس کا پلڑا ہلکا رہ گیا وہ سیدھا حاویہ میں جائے گا، کہ جسے میں انشاءاللہ جہنم والے ٹاپک کے تحت ایکسپلین کروں گا۔ الانبیاء سے پتہ چلتا ہے کہ قیامت کے دن ہم درمیان میں لا رکھیں گے ٹھیک ٹھیک تولنے والی موازین، یعنی میزان کے لفظ کا پلورل، کہ جسے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ کئی طرح کی میزان ہوگی کہ جو اعمال کا وزن کریں گی۔ میزان کا کافر سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، کیونکہ وہ تو الرحمن کے مطابق اپنے حلیوں سے ہی پہچان لیے جائیں گے۔ البتہ مسلمانوں کے نیک اور گناہگار اعمال میزان سے ضرور گزریں گے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے نبی علیہ السلام سے پوچھا تھا کہ کیا آپ وہاں ہمیں یاد رکھیں گے؟ تو آپ نے فرمایا کہ عائشہ 3 جگہیں ایسی ہیں کہ جہاں کوئی کسی کو یاد نہیں رکھے گا۔ ایک وہ جگہ کہ جہاں پر اس کے اعمال اسے پکڑائے جا رہے ہوں گے، دوسری وہ جگہ کہ جب میزان میں اس کے اعمال کو تولا جا رہا ہوگا، اور تیسری وہ جگہ کہ جب وہ پل صراط کے اوپر سے گزر رہا ہوگا۔ اب میزان کے متعلق بھی اللہ تعالیٰ نے بڑی رحمتیں تیار کر رکھی ہیں۔ مثال کے طور پر نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ میزان میں اچھے اخلاق سے زیادہ وزنی اور کوئی عمل نہیں ہونا۔ امیجن دیٹ، کسی کو دی ہوئی مسکراہٹ، کسی سے پیار سے کی ہوئی بات، کسی دل گرفتہ کو دیا ہوا دلاسا، کسی معصوم جانور پر کیا گیا رحم، کسی مسکین کو کھلایا گیا کھانا، کسی یتیم کے سر پر رکھا گیا پیار بھرا ہاتھ، کسی پڑوسی کے گھر بھیجی ہوئی کوئی چیز، دل کو نرم کرنے والی کہی گئی باتیں، کسی بیمار کی گئی عیادت، کسی دکھی دل کو دیا گیا سہارا، کسی پر شفقت کی صورت میں نکلا ہوا آنسو، یہ تمام اعمال ہمارے میزان میں بیٹھے ہماری بخشش کا باعث بن رہے ہوں گے۔ یہاں تک کہ کسی پیارے کی وفات پر کیا جانے والا صبر تک اس میزان میں ہمارا ساتھی ہوگا۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی حمد، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ چھوٹا سا جملہ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ اس کا کہنا زبان پر تو بہت ہلکا ہے مگر میزان میں بہت زیادہ وزنی ہے۔ جگہ جگہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہمیں بچا رہی ہوگی۔ ابن ابی دنیا رحمۃ اللہ علیہ بتاتے ہیں کہ ایک آدمی کھڑا اپنے میزان کو دیکھ رہا ہوگا کہ اس کے پلڑے تو انتہائی ہلکے ہیں، اور وہ کھڑا پریشان ہو رہا ہوگا کہ اچانک بادل جیسی کوئی چیز لائی جائے گی کہ جو اس کے میزان کو اچانک سے بھاری کر دے گی، اور وہ حیران ہو کر پوچھے گا کہ یا اللہ یہ کیا تھا؟ تو کہا جائے گا کہ یہ وہ علم تھا کہ جو تو دوسروں کے درمیان بانٹا کرتا تھا۔ پھر ایک چیز ایسی ہے کہ جس کے ہوتے ہوئے میزان کبھی ہلکا نہیں ہو سکتا، اور وہ ہے کلمہ شہادت۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا ایک امتی ایسا بھی ہوگا کہ جس کے پاس سوائے گناہوں کے اور کچھ بھی نہیں ہونا۔ وہ اپنے ہر گناہ کا اقرار کرے گا کہ ہاں میں نے یہ کیا تھا، ہاں میں نے یہ کیا تھا، اور وہ دیکھ رہا ہوگا کہ میرا میزان انتہائی ہلکا ہے، مگر اسی وقت اس کے کہے ہوئے لا الہ الا اللہ کو پلڑے میں رکھ کر اس کا میزان بھی بھاری کر دیا جائے گا، کیونکہ اللہ کے نام سے بھاری اور کوئی چیز نہیں ہے کہ جو رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔ میزان کے بعد ایک ایسا واقعہ ہوگا کہ جس کے ہوتے ہی ہر مومن سجدے میں گر پڑے گا، اور وہ واقعہ ہے اللہ تعالیٰ کا دیدار۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نے نبی علیہ السلام سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا قیامت کے دن ہم اپنے رب کو دیکھ سکیں گے؟ تو آپ نے فرمایا کہ تم اپنے رب کو اس طرح واضح اور صاف دیکھو گے کہ جیسے واضح اور صاف 14ویں کا چاند ہوتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ملاقات کا جو دن مقرر ہے، اس دن تم میں سے ہر ایک اللہ تعالیٰ سے اس حال میں ملے گا کہ نہ تو درمیان میں کوئی ترجمان ہوگا اور نہ ہی کوئی حجاب۔ لیکن اس دیدار کی کیفیت ہمارے لیے فی الوقت مکمل طور پر نامعلوم ہے۔ القلم کی 42 نمبر آیت ہے
کہ جس دن پنڈلی کھول دی جائے گی اور سجدے کے لیے بلائے جائیں گے تو وہ سجدہ نہیں کر سکیں گے۔ اس آیت کی تفسیر درجنوں مفسرین نے بہت محتاط ہو کر کی ہے، کیونکہ پنڈلی عام زبان میں تو گھٹنے سے لے کر نیچے پاؤں تک کی شن کو کہتے ہیں، مگر تقریباً 40 تفاسیر اور کاؤنٹلیس احادیث سے ایک مکمل خلاصہ بنانے کے بعد یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ پنڈلی کا کھول دیے جانا یہ اللہ تعالیٰ کے نور کی تجلی کی ایک قسم ہوگی کہ جسے دیکھ کر ہر مومن مرد اور ہر مومن عورت اسی وقت سجدے میں گر پڑے گا، سوائے ان لوگوں کے کہ جو دکھاوے کا سجدہ کرتے ہیں۔ ان کی کمر اچانک لکڑی کے کسی تختے کی طرح سخت ہو جائے گی اور چاہ کر بھی وہ لوگ سجدہ نہیں کر سکیں گے، اور اپنے نور کی عظیم تجلی دکھانے کے بعد جو پہلی بات اللہ تعالیٰ مومنین سے پوچھے گا وہ ایک سوال ہوگا کہ کیا تم میری بارگاہ میں حاضر ہونا چاہتے تھے؟ وہ اس بات میں اپنا سر ہلائیں گے۔ اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ کیوں؟ تو وہ کہیں گے کہ ہمیں تیری رحمت اور معافی کی امید تھی۔ تو اسی وقت پروردگار فرمائے گا کہ تمہارے لیے میری رحمت واجب ہو گئی، اور پھر سرگوشی والا ایک خوبصورت اور عظیم واقعہ ہوگا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ واقعہ لوگوں کو سنایا تھا کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایک بندے کو اپنے قریب کرے گا، اور ایک روایت کے الفاظ ہیں کہ وہ اس پر چھا جائے گا، اس طرح کہ وہ شخص لوگوں کی نگاہوں سے خفی ہو جائے گا، چھپ جائے گا، اور اللہ تعالیٰ سے پوچھے گا کہ کیا تجھے اپنا فلاں گناہ یاد ہے؟ کیا تجھے اپنی فلاں لغزش یاد ہے؟ وہ شخص سر جھکائے اپنے تمام گناہوں کا اقرار کرے گا، اعتراف کرے گا، اور دل میں سوچے گا کہ آج تو میری ہلاکت ہو گئی، مگر پھر اللہ تعالیٰ اس سے فرمائے گا کہ میں نے دنیا میں بھی تیرا پردہ رکھا تھا اور میں آج بھی تیرا پردہ رکھتا ہوں، اور یوں اس شخص کو بھی بخشش دے دی جائے گی۔ جب سجدے کا ایونٹ مکمل ہو چکے گا تو سر اٹھانے کے بعد ہر شخص کو میزان میں اس کے اعمال کے مطابق ایک خاص طرح کا نور ملے گا۔ اس نور کا ذکر الحدید میں ہے کہ قیامت کے دن مومن مردوں اور مومن عورتوں کا نور ان کے آگے آگے اور ان کے دائیں طرف دوڑ رہا ہوگا۔ کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ جنہیں پہاڑوں کے برابر کا نور ملے گا، اور کچھ کو اس سے بھی زیادہ۔ کچھ کا نور کسی درخت کی طرح ان کے دائیں طرف کو چھایا ہوگا، اور کچھ کا نور اس سے بھی کم، جبکہ سب سے کم نور والے شخص کا نور اس کے پاؤں کے انگوٹھے کے برابر ہوگا کہ جو ہلکی سی ایک روشنی کا باعث بنے گا، اور اس نور کی روشنی میں لوگ پل صراط کی طرف چلنا شروع ہو جائیں گے کہ جو جنت میں داخلے سے پہلے ایک آخری مرحلہ ہوگا۔ پل صراط جہنم کے اوپر اور اس کے بیچوں بیچ ایک انتہائی باریک پل کا نام ہے کہ جو اس قدر باریک ہے کہ جیسے تلوار کی تیز دھار ہوتی ہے، اور یہ وہ جگہیں کہ جہاں پر رسولوں کے علاوہ کسی کو بولنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ اس پل کے ارد گرد اچکنے والی چیزیں ہوں گی، اور اس کے دونوں کناروں پر حدیث کے مطابق لوہے کے بڑے بڑے آنکڑے یعنی ہکس لگے ہوں گے کہ جو دیکھنے میں ایسے ہوں گے کہ جیسے سعدان جھاڑی کے کانٹے ہوتے ہیں، مگر ان کا سائز نبی علیہ السلام نے بتایا تھا کہ ان کی جسامت کو سوائے اللہ تعالیٰ کے اور کوئی بھی نہیں جانتا، اور ان کانٹوں کو حکم یہ ہوگا کہ فلاں شخص کو پکڑ کر نیچے جہنم میں پھینک دو۔ جہنم سے یہ پل اتنی اونچائی پر ہے کہ نیچے جہنم کی گہرائی کئی سال کی پستی سے بھی زیادہ نیچے جا رہی ہے، اور اس پل پر سے ہر ایک نے گزرنا ہے۔ بس فرق صرف اتنا ہوگا کہ کوئی بجلی کی کوند کسی تیزی کے ساتھ گزر جائے گا، اور کوئی ہوا کسی نرمی کے ساتھ، کوئی گرتے ہوئے ستارے کی اسی رفتار کے ساتھ، اور کوئی گھوڑ سوار کی طرح قوت کے ساتھ، کوئی پرندے کسی اڑان کے ساتھ، اور کوئی اسے پار کیے بغیر ہی سعدان کے کانٹوں میں پھنس کر نیچے جہنم میں گر جائے گا۔ مگر 4 باتیں ایسی ہیں کہ جو اس پل پر سے گزرنے والوں کے لیے عافیت مانگ رہی ہوں گی۔ پہلی 2 چیزیں، ایک تو امانت اور دوسری لوگوں کے ساتھ صلہ رحمی۔ یہ دونوں نیکیاں کسی جسم کے ساتھ، کس جسم کے ساتھ دیٹ وی ڈونٹ نو، لیکن مجسم حالت میں یہ چیزیں پل صراط کے دونوں طرف کھڑی اس پہ سے گزرنے والوں کی سفارش کر رہی ہوں گی۔ تیسری بات کہ نبی علیہ السلام بساتے خود اپنے امتیوں کے لیے یا رب سلم یا رب سلم، یعنی اے میرے رب سلامتی، اے میرے رب سلامتی کی دعائیں کر رہے ہوں گے۔ اور چوتھی چیز، کچھ بہت ہی خاص فرشتوں کے ہاتھ ہوں گے کہ جو اس پہ سے گزرنے والوں کی مدد کریں گے۔ اس دنیا میں وہ لوگ کہ جو انتہائی شدید بیمار تھے، اور اس بیماری کے دوران انہوں نے دل کے ساتھ سورہ اخلاص پڑھ لی۔ حدیث بتاتی ہے کہ نہ تو انہیں قبر میں آزمائش ہوگی، نہ ہی وہ قبر کے اندر بھیجے جائیں گے، اور پل صراط کے اوپر سے فرشتے انہیں اپنی ہتھیلیوں کے اوپر بٹھا کر پار کروائیں گے۔
پل صراط پہ سے گزرتے ہوئے کئی لوگ نیچے جہنم کے اندر گریں گے، لیکن جہنم چیختی چنگاڑتی لگاتار ایک ہی بات پوچھے چلی جا رہی ہوگی کہ کیا کچھ اور بھی ہے، کیا کچھ اور بھی ہے، یہاں تک کہ مسند احمد کی حدیث ہے کہ رحمان اس پر اپنا قدم رکھ دے گا کہ جس سے جہنم کے کچھ حصے سکڑ جائیں گے اور وہ کہے گی کہ بس بس۔ اس قدم کی حقیقت اور اس کی تفصیل کیا ہے یہ تو صرف میرا رب جانتا ہے، اور یہ اس اصول کی ایک واضح مثال ہے کہ المانی معلوم والکیف مجہول، کہ معنی ہمیں معلوم ہے لیکن اس کی حقیقت ہم سے چھپی ہوئی ہے۔ اس کے بعد پھر ایک اور ایونٹ ہوگا کہ موت کو ایک چتکبرے مینڈھے کی صورت میں لا کر پل صراط کے اوپر کھڑا کیا جائے گا اور آواز دی جائے گی کہ اے جنت والو، اور وہ لوگ کہ جو پل کو پار کر کے گزر چکے ہوں گے وہ اچانک خوف سے مڑ کر پیچھے کی طرف دیکھیں کہ کہیں ہمیں واپس تو نہیں بلایا جانے والا، اور جہنمیوں کو یہ آواز دی جائے گی کہ اے جہنم والو، اور وہ اس امید سے پل صراط کی طرف دیکھیں گے کہ کہیں ہمیں یہاں سے نکالا تو نہیں جانے والا، اور اس وقت پھر اس مینڈھے یعنی در حقیقت موت کو پل صراط کے اوپر ہی ذبح کر دیا جائے گا اور کہہ دیا جائے گا کہ اب تم لوگ جہاں جا رہے ہو وہیں پر رہو گے، کیونکہ اس کے بعد اب تمہیں موت نہیں آئے گی۔ اس حدیث کی علماء نے یہ تشریح کی ہے کہ جنتیوں کے لیے تو پیغام واضح ہے کہ انہیں جنت سے نکالا نہیں جائے گا، لیکن جہنمیوں میں سے یہ حکم صرف ان کفار کے لیے ہے کہ جنہوں نے گناہ عظیم یعنی شرک کیا تھا، ورنہ ہر وہ شخص کے جو گناہگار تو ہے لیکن بالآخر اللہ کی وحدانیت پر یقین رکھتا ہے، اپنے اپنے گناہوں کی سزا پانے کے بعد ایک وقت پر آ کر اسے جہنم سے نکال لیا جائے گا، کہ جو بائی دا وے ہمیں دوسری احادیث سے بھی پتہ چل جاتا ہے۔ مثال کے طور پر پل صراط کو عبور کرنے والے لوگ کہ جب وہ جنت کی طرف بڑھ رہے ہوں گے تو وہ محسوس کریں گے کہ ان کے کچھ ساتھی کہ جنہیں وہ دنیا میں جانتے تھے اور ان کے وہ ساتھی نمازیں بھی پڑھتے تھے اور نیک کام بھی کرتے تھے، وہ ان کے ساتھ موجود نہیں ہیں۔ چنانچہ وہ بارگاہ الہی میں عرض کریں گے، اپنے پیاروں کے متعلق پوچھیں گے، اور انہیں بتایا جائے گا کہ وہ اپنے گناہوں کی وجہ سے جہنم میں ہیں، لیکن حکم ملے گا کہ جاؤ اور انہیں اپنے پاس بلاؤ۔ یہ وہ لوگ ہوں گے کہ جن کی بخشش اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت سے ہوگی، انبیاء اور فرشتے اور شہداء ان کی سفارش کریں گے، اور ہر وہ شخص کہ جس کے دل میں رائی یا پھر جو کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوا اسے جہنم کی آنکھ سے باہر نکال لیا جائے گا۔ یہ لوگ ہزاروں کی تعداد میں ہوں گے، اور حدیث کے مطابق ان کے پیارے انہیں ایک ایسی نہر کے پانی میں ڈالیں گے کہ جس کا نام ماء الحیات یعنی آب حیات ہے، زندگی دینے والا پانی، اور ان کے پیارے اپنے ہاتھوں سے پانی نکال نکال کر ان کے جسموں کو دھو رہے ہوں گے کہ جس سے ان کی جھلس چکی ہوئی جلد کو راحت پہنچے گی، انہیں آرام ملے گا، اور ایک مرتبہ پھر سے وہ صاف ستھرے جسم کے ساتھ اس طرح اگیں گے کہ جس طرح بارش کے بعد سبزہ اگتا ہے، اور یوں اللہ تعالیٰ ان کی بھی بخشش فرما دے گا۔ تصور کریں کہ بھائی اپنے بھائی کو ماء الحیات سے دھو رہا ہوگا، اولاد اپنے باپ کو صاف کر رہی ہوگی، بیوی اپنے شوہر پر پانی ڈال رہی ہوگی، مائیں اپنے بچوں کو دھو رہی ہوں گی، الغرض ہر وہ شخص کے جس کے ساتھ ہم رہا کرتے تھے، وہاں ایک پوائنٹ پر آ کر ہم انشاءاللہ پھر سے ایک ہو جائیں گے۔ صرف ایک شرط ہے کہ ہم بھی اور وہ بھی لا الہ الا اللہ پر یقین کر لیں۔ وہاں سے آگے ان لوگوں کا جنت کی طرف کا سفر شروع ہوگا، لیکن چل کر نہیں۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا تھا کہ وہ لوگ ایسی اونٹنیوں پر بیٹھ کر جائیں گے کہ جن کی کوئی مثال نہیں ہے۔ یہ الفاظ بہت اہم ہے، یعنی کسی قسم کی کوئی سواری ہوگی، مگر کس قسم کی سواری یہ ہم کسی مثال کے ساتھ بھی امیجن نہیں کر سکتے، اور یہ جملہ بھی سفیر وارف ہائپوتھیسس کی جیتی جاگتی مثال ہے کہ جس چیز کو کبھی ہم نے دیکھا ہی نہیں اس کی بھلا کوئی کیا مثال دے گا۔ بس کسی قسم کی کوئی سواری ہوگی کہ جو انشاءاللہ ہمیں جنتوں کی طرف لے کر جائے گی، لیکن دو واقعات ایسے ہیں کہ جنہیں میں حشر کا ٹاپک مکمل کرنے سے پہلے آپ کو ضرور سنانا چاہوں گا۔ ان میں سے پہلا واقعہ سن کر آپ کے چہرے پر بھی مسکراہٹ آ جائے گی، اور دوسرا واقعہ سن کر کسی بھی نرم دل انسان کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ پل صراط پر سے جو شخص سب سے آخر میں گزرے گا اس کی حالت یہ ہوگی کہ کبھی وہ اوندھا ہو کر گر رہا ہوگا، اور کبھی وہ جہنم کی گہرائی سے اٹھنے والی لپٹوں سے جل رہا ہوگا، لیکن جب وہ پل کو عبور کر چکے گا تب بالکل چت لیٹ کر وہ اللہ کا شکر ادا کرے گا کہ اس نے میری جان بچا لی۔ لیکن کچھ ہی دیر بعد اسے ایک ہلکی ہلکی اور بھینی مگر انتہائی مسحور کن خوشبو آنے لگے گی،
اور وہ دیکھے گا تو اسے ایک درخت نظر آئے گا کہ جس کی چھاؤں بڑی خوبصورت ہوگی۔ وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرے گا کہ اے میرے رب، اگر پل صراط سے نکال دیا ہے تو کم سے کم اس درخت کے نیچے ہی پہنچا دے۔ اللہ رب العزت اس سے کلام فرمائے گا اور پوچھے گا کہ اگر میں تجھے وہاں پہنچا دوں تو اس کے بعد تو کچھ اور تو نہیں مانگے گا؟ وہ شخص وعدہ کرے گا اور یوں اسے اس درخت کے نیچے پہنچا دیا جائے گا، لیکن وہاں پہنچ کر اسے پتہ چلے گا کہ یہ تو صرف پہلا درخت تھا، آگے تو اس سے بھی زیادہ خوبصورت درخت ہیں۔ چنانچہ وہ ایک مرتبہ پھر سے دعا کرے گا اور اللہ تعالیٰ اسے اس کا وعدہ یاد دلائے گا کہ تم نے تو وعدہ کیا تھا کہ اس کے بعد میں کچھ نہیں مانگوں گا۔ وہ شخص کچھ شرمندگی سے، کچھ لجاجت سے دوبارہ عرض کرے گا کہ اچھا اس کے بعد کچھ نہیں مانگوں گا، اے رب بس وہ آگے والے درخت کے نیچے پہنچا دے۔ اللہ تعالیٰ اس کی یہ درخواست بھی قبول کرے گا، مگر اگلے درخت کے نیچے پہنچ کر پتہ چلے گا کہ اصل خوبصورتی تو یہاں سے بھی آگے سے شروع ہو رہی ہے، کیونکہ آگے ایک تیسرا اور کہیں زیادہ بڑا خوشبودار اور روشن درخت ہے۔ تو اس مرتبہ وہ پھر سے دعائیں کرنے لگ جائے گا کہ یا اللہ مجھے اس درخت کے نیچے پہنچا دے۔ اللہ تعالیٰ پھر سے اسے اس کا وعدہ یاد دلائیں گے، لیکن وہ دعائیں کرتا ہی چلا جائے گا حتیٰ کہ اسے سب سے خوبصورت اور آخری درخت کے نیچے پہنچا دیا جائے گا، اور وہاں پہنچ کر اسے پتہ چلے گا کہ یہ تو میں جنت کے کنارے تک پہنچ گیا ہوں، اور ایک مرتبہ پھر سے وہ دعاؤں میں گر جائے گا کہ اے اللہ مجھے اب اتنا بد نصیب تو نہ کر کہ جنت کے قریب پہنچ کر بھی جنت سے باہر رہوں۔ جس صحابی نے یہ حدیث روایت کی ہے وہ صحابی اس پوائنٹ پر پہنچ کر کھل کر مسکرائے ہیں۔ جب پوچھا گیا تو بولے کہ ہم میں سے جس نے رسول اللہ کو یہ واقعہ بتاتے دیکھا اس نے گواہی دی کہ رسول اللہ بھی مسکرائے تھے، اور ایسا اس لیے کیونکہ اس مقام پر پہنچ کر اس شخص کی باتوں پر پروردگار بھی مسکرائے گا جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے، اور یوں ہمارا رب اس شخص کو بھی جنت کے اندر داخل کر دے گا۔ بے شک نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے، اور محمد اللہ کے رسول ہیں۔ اب ایک آخری بات رہ گئی ہے کہ جس کے بعد حشر پر ہمارا ٹاپک انشاءاللہ مکمل ہو جائے گا، اور یہ بات ہے فرقان قریشی بلاگز فیملی کے کئی ممبرز کے متعلق کہ جن کے بہت چھوٹے بچے فوت ہو گئے ہیں۔ ان بچوں کے ساتھ کیا ہوگا؟ نبی علیہ السلام کے حلقہ تدریس میں ایک صحابی آیا کرتے تھے کہ جن کے ساتھ ان کا ایک چھوٹا سا بچہ بھی ہوتا تھا۔ ایک دن آپ علیہ السلام نے محسوس کیا کہ وہ صحابی آنا بند ہو گئے ہیں۔ آپ نے باقی حضرات سے پوچھا تو پتہ چلا کہ ان کا وہ بچہ فوت ہو گیا ہے اور وہ سارا دن اس کی یاد میں غمگین رہتے ہیں۔ نبی علیہ السلام خود ان کے گھر گئے، بچے کے لیے دعا کی اور پوچھا کہ کیا آپ کو یہ نہیں پسند کہ جس دن آپ جنت میں داخل ہوں آپ کا بچہ خود سے بھاگ کر آپ کے لیے دروازہ کھولے؟ تو وہ صحابی آنسوؤں کے ساتھ ہنس پڑے اور بولے کہ جی مجھے پسند ہوگا۔ تو وہاں پر موجود ایک اور صحابی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ صرف ان کے لیے یا یہ سب کے لیے ہوگا کہ جن کے بچے فوت ہو گئے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ جس کے 3 بچے کم عمری میں ہی فوت ہو گئے تو اس کے گرد اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ سے حصار بنا دے گا۔ وہ شخص صرف قسم کی حد تک پل صراط سے گزرے گا جبکہ آگ اسے قطعی نہیں چھو سکے گی، اور وہ بچے ابھی اس وقت ان کی روحیں 7ویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس کھیل رہی ہیں، ایک ایسے درخت کے نیچے کہ جس کے پتے چراغوں کی طرح ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کے پاس ہی کیوں؟ کیونکہ وہ ایک انتہائی نرم دل نبی تھے۔ 2 دفعہ قرآن پاک نے ان کی نرم دلی کا ذکر کیا ہے، اور یہ بھی کہ وہ اپنے رب کے پاس ایک بے عیب دل لے کر آئے، بچوں سے انتہائی پیار کرنے والے۔ اس وقت ان بچوں کی روحیں جنت کے درختوں میں کھیل رہی ہیں، اور حشر کے دن وہ جنت کے تالابوں کے پاس سے جنت کے دروازوں تک آئیں گی اور اپنے رب سے کہیں گی کہ ہم دنیا میں بھی اپنے ماں باپ سے علیحدہ ہو گئے تھے، یہاں ہم انہیں چھوڑ کر نہیں جائیں گے۔ حدیث کے الفاظ ہیں کہ وہ بچے بھاگ کر آئیں گے اور اپنے ماں باپ کے کپڑے کا کنارہ پکڑ کر انہیں جنت کے اندر کھینچیں گے۔ ایسی ایک روایت مس کیریج والے بچوں کے لیے بھی ملتی ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ساکت ہو جانے والا بچہ تو باقاعدہ اپنے رب سے جھگڑا کرے گا کہ میرے ماں باپ کو بخش دے۔ حدیث کے الفاظ ہیں کہ وہ سب کو روکے گا کہ آپ سب بھی میرے ماں باپ کا انتظار کرو کہ وہ بھی جنت کے دروازوں تک آ جائیں، اور بالآخر وہ بھی اپنے رب کے حکم سے اپنے ماں باپ کو دامن سے کھینچ کر جنت کے دروازے میں لے جائے گا۔ آپ یقین کریں کہ یہ والا حصہ بیان کرنا میرے لیے سب سے زیادہ مشکل تھا، لیکن مجھے پتہ ہے کہ آپ میں سے میرے کئی بہن بھائی، میری کئی بہنیں اس تجربے سے گزر چکے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ پر یقین کریں، انشاءاللہ جب ہم جنتوں میں جائیں گے تو وہاں پہلے سے کوئی ہمارا انتظار کر رہا ہوگا۔
اس خوبصورت پیراگراف کے ساتھ آج کی یہ قسط مکمل ہوتی ہے، اور اگر آپ کو پسند آئی ہو تو ایک مرتبہ اس ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا، اور دوسرا یہ کہ نیچے کمنٹ سیکشن میں لکھے میرے پنڈ کمنٹ، میرے ٹاپ کمنٹ کو ایک مرتبہ ضرور پڑھ لیجئے گا، کیونکہ سیریز کو اسی طرح خوبصورتی کے ساتھ جاری رکھنے کے لیے اس کمنٹ میں میری طرف سے آپ سب کے لیے ایک بہت ضروری پیغام ہے۔ شکریہ اور اللہ حافظ۔